تعدد ازواج سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ۔ مسئلہ تعدد ازواج۔ آج کل ایک گروہ یہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ تعدد ازواج کے متعلق اسلامی قانون کا جو تصور آغاز اسلام سے آج تک بالاتفاق مسلم چلا آ رہا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے۔ وہ نئے تصورات جو اب اس گروہ کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں عین مطابق قرآن ہے۔ اس بحث کو خالص علمی طریقے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس مسئلے کے متعلق قرآن کے اصل ارشادات کو بنظر غور دیکھیں اور پھر ان تعویلات کا جائزہ لیں جو آیات قرآنی کو نئے معنی پہنانے کے لیے ان حضرات کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں۔ اصل قانون۔ قرآن مجید کا وہ اصل آیت جو اسلام کے قانون تعدد ازواج کی بنیاد ہے سورہ نساء کے آغاز میں ہم سب کو اسم ذیل الفاظ میں ملتی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تم کو پسند آئے ان سے نکاح کر لو، 2 3 4 لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ اس آیت کے 3 مفہوم اہل تفسیر نے بیان کیے ہیں۔ حضرت عائشہ اس کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی تھی ان کے مال اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے یا اس خیال سے کہ ان کا کوئی سردرا تو ہے نہیں جس طرح ہم چاہیں گے دبا کر رکھیں گے، وہ ان کے ساتھ خود نکاح کر لیتے تھے اور پھر ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ تم کو اگر اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتیں دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ اسی صورت میں 19ویں رکوع کی پہلی آیت اس تفسیر کی تائید کرتی ہے۔ نمبر 2، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور اس کے شاگرد اکرمہ اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی عاد نہ تھی، ایک شخص 10 بیویاں کر لیتا تھا اور جب اس کثرت ازواج سے مصارف بڑھ جاتے تھے تو مجبور ہو کر اپنے یتیم بھتیجوں، بانجوں اور دوسرے بے بس عزیزوں کے حقوق پر دست درازی کرتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے 4 کی حد مقرر کر دی اور فرمایا کہ ظلم اور بے انصافی سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ 1 سے لے کر 4 تک اتنی بیویاں کرو جن کے ساتھ تم عدل پر قائم رہ سکو۔ تیسری، سعید بن جبیر اور قتادہ رحمہ اللہ اور بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں تک یتیموں کا معاملہ ہے اہل جاہلیت بھی ان کے ساتھ بے انصافی کرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن عورتوں کے معاملے میں ان کے ذہن عدل و انصاف کے تصور سے خالی تھے، جتنی چاہتے تھے شادیاں کر لیتے تھے اور پھر ان کے ساتھ ظلم و جور سے پیش آتے تھے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو عورتوں کے ساتھ بھی بے انصافی کرنے سے ڈرو۔ اول تو 4 سے زیادہ نکاح ہی نہ کرو اور اس 4 کی حد میں بھی بس اتنی بیویاں رکھو جن کے ساتھ انصاف کر سکو۔ آیت کے الفاظ ان تینوں تفسیروں کے محتمل ہیں اور عجب نہیں کہ تینوں مفہوم مراد ہوں۔ نیز اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ ویسے انصاف نہیں کر سکتے تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جن کے ساتھ یتیم بچے ہیں تاکہ وہ یتیم تمہارے اپنے بچوں کی طرح ہو جائیں اور تم ان کے مفاد کا لحاظ کرنے لگو۔ اس بات پر تمام فقہائے امت کا اجماع ہے کہ یہ آیت ایک مسلمان مرد کو یہ اختیار دیتی ہے کہ 4 کی حد تک وہ جتنی بیویاں چاہے کر لے اور یہ فیصلہ اس کے اپنی ہی ثوابدید پر چھوڑ دیتی ہے کہ وہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرتا ہے یا 1 سے زیادہ کو اپنی زوجیت میں لائے گا۔ اس بات پر بھی فقہائے امت کا قریب اجماع ہے کہ اس آیت کے روح سے تعدد ازواج کو محدود کیا گیا ہے اور بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کو ممنوع کر دیا گیا ہے۔ روایت سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ طائف کا رئیس غیلان جب اسلام لایا تو اس کے 9 بیویاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ 4 بیویاں رکھ لے اور باقی کو چھوڑ دے۔ اس طرح ایک شخص نوفل بن معاویہ کی 5 بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان میں سے ایک کو چھوڑ دے۔ نیز یہ آیت تعدد ازواج کو عدل کے ساتھ مشروط کرتی ہے۔ جو شخص 1 سے زیادہ بیویاں کرنے کے بعد عدل کی شرط پوری نہیں کرتا وہ در حقیقت شریعت کی دی ہوئی اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسلامی حکومت کی عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جس بیوی یا جن بیویوں کے ساتھ وہ انصاف نہ کر رہا ہو ان کی داد رسی کرے۔ غلط مفروضہ۔
اس آیت کے الفاظ پر بار بار غور کیجیے۔ اس میں کہیں کوئی اشارہ اور کنایہ تک آپ ایسا نہ پائیں گے جس سے یہ بات نکلتی ہو کہ قرآن کی نگاہ میں تعدد ازواج فی الاصل کوئی برائی ہے اور وہ اس کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمارے نئے دور کے یہ مفسرین کا دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کا اصل مقصد تو تعدد ازواج کے طریقے کو مٹانا تھا، مگر چونکہ یہ بہت زیادہ رواج پا چکا تھا اس لیے اس پر صرف پابندیاں عائد کر کے چھوڑ دیا گیا تاکہ آئندہ کسی مناسب موقع پر خود اسے ممنوع قرار دے لے۔ سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو قرآن کا یہ منشا آخر کس ذریعے سے معلوم ہوا ہے؟ اگر ان کی اپنی رائے یہ ہے کہ تعدد ازواج فی نفسہ ایک برائی ہے تو انہیں یہ اختیار تو ضرور حاصل ہے کہ چاہیں تو قرآن کی علی الرغم اس کی مذمت کریں اور اسے موقوف کر دینے کا مشورہ دیں، لیکن یہ حق انہیں نہیں پہنچتا کہ اپنی رائے کو خواہ مخواہ قرآن کی طرف منسوب کریں۔ قرآن تو صریح الفاظ میں ان کو جائز قرار دیتا ہے اور اشارتاً و کنایتاً بھی اس کی مذمت میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرتا جس سے معلوم ہو کہ فی الواقع وہ اسے ایک برائی سمجھتا ہے اور اس کو روکنا چاہتا ہے۔ تعویل نمبر 1۔ اپنے اس بے بنیاد دعوے پر یہ لوگ تعویلات کی جو عمارت کھڑی کرتے ہیں اس کا ہر جز خود اس دعوے سے زیادہ کمزور ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ لوگوں کے منتخب نمائندوں کا کام ہے کہ وہ اس بارے میں ایک قانون بنائیں کہ آیا ایک مسلمان ایک سے زیادہ بیویاں کر سکتا ہے، اور اگر کر سکتا ہے تو کن حالات میں اور کن شرائط کے ساتھ۔ اب ذرا اس آیت کے الفاظ کو دیکھیے جن میں یہ ضابطہ نکالا جا رہا ہے۔ اس کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ اس کے مخاطب افراد مسلمین ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیموں کے معاملے میں تم انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی صحیح۔ ظاہر ہے کہ عورتوں کو پسند کرنا، ان سے نکاح کرنا اور اپنی بیویوں سے عدل کرنا یا نہ کرنا افراد کا کام ہے، نہ کہ پوری قوم یا سوسائٹی کا۔ لہٰذا باقی تمام فقرے جو بصیغہ جمع مخاطب ارشاد ہوئے ہیں ان کا خطاب بلا معالہ افراد ہی سے ماننا پڑے گا۔ اس طرح یہ پوری آیت اول سے لے کر آخر تک دراصل افراد کو ان کی انفرادی حیثیت میں مخاطب کر رہی ہے، اور یہ بات انہی کی مرضی پر چھوڑ رہی ہے کہ اگر عدل کر سکیں تو 4 کی حد تک جتنی عورتوں کو پسند کریں ان سے نکاح کر لیں، اور اگر یہ خطرہ محسوس کریں کہ عدل نہ کر سکیں گے تو ایک ہی پر اکتفا کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ جب فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ اور فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا کے صیغہ خطاب کو فضول اور بے معنی نہ سمجھ لیا جائے، اس آیت کے ڈھانچے میں نمائندگان قوم آخر کس راستے سے داخل ہو جائیں گے؟ آیت کا کون سا لفظ ان کے لیے مداخلت کا دروازہ کھولتا ہے، اور مداخلت بھی اس حد تک کہ وہی اس امر کا فیصلہ بھی کریں کہ ایک مسلمان دوسری بیوی کر بھی سکتا ہے یا نہیں، حالانکہ کر سکنے کا مجاز اسے اللہ تعالیٰ نے خود بالفاظ صریح کر دیا ہے، اور پھر کر سکنے کا فیصلہ کرنے کے بعد وہی یہ بھی طے کریں گے کہ کن حالات میں اور کن شرائط کے مطابق کر سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فرد کے اپنے انفرادی فیصلے پر چھوڑ دی ہے، اور کہ اگر وہ عدل کی طاقت اپنے اندر پاتا ہو تو ایک سے زائد کرے ورنہ ایک ہی پر اکتفا کرے۔ تعویل نمبر 2۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سے زائد نکاح اگر کیے بھی جائیں تو ان کو لازماً یتیموں کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اسی غرض کے لیے تعدد ازواج کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ تعویل اس بنیاد پر کی گئی ہے کہ آیت میں اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دوسری شادی کی اجازت صرف یتیموں کے ساتھ انصاف کرنے کی خاطر دی گئی ہے، لہٰذا وہ لازماً کسی ایسی عورت ہی سے ہونی چاہیے جو کسی یتیم بچے کی ماں ہو، اور اس سے شادی کرنے والے کا اصل مقصد اس یتیم کے ساتھ انصاف کرنا ہو۔ لیکن اس تعویل کی یہ بنیاد ہی سرے سے غلط ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کرو کے معاملے کو تعدد ازدواج کی اجازت کے لیے شرط سمجھ لیا گیا ہے۔ قرآن مجید کو جس شخص نے بھی سمجھ کر پڑھا ہو وہ اس حقیقت سے ناواقف نہیں ہو سکتا کہ اس کتاب پاک میں بہت سے احکام کسی خاص موقع پر دیے گئے ہیں، اور حکم دیتے وقت متعدد مواقع پر اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ اگر ایسی صورت پیش آ گئی ہے تو اس کا یہ حکم ہے۔ ان تمام مقامات پر شرطیہ الفاظ کو اگر شرط حکم قرار دے لیا جائے تو اس سے شریعت کی صورت ہی مسخ ہو کر رہ جائے گی۔ مثال کے طور پر دیکھیے، عرب کے لوگ اپنی لونڈیوں کو پیشہ کمانے پر زبردستی مجبور کرتے تھے، اس کی ممانعت ان الفاظ میں فرمائی گئی:
لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان ارادنا تحصنا، اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ بچی رہنا چاہتی ہوں۔ کیا اس آیت کا یہ مطلب لینا صحیح ہوگا کہ یہ حکم صرف لونڈیوں سے متعلق ہے، اور یہ کہ لونڈی اگر خود زنا سے نہ بچنا چاہتی ہو تو اس سے پیشہ کرایا جا سکتا ہے؟ دوسری غلطی اس تعویل میں یہ کی گئی ہے کہ سورہ نساء کے زیر بحث آیت کے متعلق یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ وہ دراصل تعدد ازواج کی اجازت دینے کے لیے نازل ہوئی تھی، حالانکہ یہ مفروضہ بجائے خود بے بنیاد ہے۔ عرب میں اور قدیم زمانے کی پوری سوسائٹی میں ہزارہا برس سے تعدد ازواج مطلقاً مباح تھا۔ انبیاء سابقین میں سے اکثر متعدد بیویاں رکھتے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس آیت کے نزول سے پہلے 3 بیویاں موجود تھیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس پر عامل تھے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جو طریقہ پہلے سے رائج چلا آ رہا ہو اس کے لیے نئے سرے سے اجازت دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کا کسی رواج سے منع نہ کرنا خود ہی اس رواج کی اجازت کا معنی تھا۔ اس لیے یہ بات سرے سے غلط ہے کہ یہ آیت تعدد ازواج کی اجازت دینے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ دراصل یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بہت سی عورتیں کئی بچوں کے ساتھ بیوہ رہ گئی تھیں ان کے مسئلے کو حل کرنے کا مناسب طریقہ بتایا جائے۔ اس میں مسلمانوں کو اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ اگر تمہیں شہدائے احد کے یتیم بچوں کے ساتھ بے انصافی کا خطرہ ہے تو تمہارے لیے 1 سے زائد بیویاں کرنے کا دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا ہے۔ شہداء کی بیوہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو ان کے ساتھ نکاح کر لو تاکہ ان کے بچے تمہارے اپنے بچے بن جائیں اور تمہیں ان کے مفاد سے ذاتی دلچسپی ہو۔ اس سے یہ نتیجہ کسی منطق کی روح سے بھی نہیں نکالا جا سکتا کہ تعدد ازواج صرف اسی حالت میں جائز ہے جبکہ یتیم بچوں کی پرورش کا مسئلہ درپیش ہو۔ اس آیت نے اگر کوئی نیا قانون بنایا ہے تو وہ تعدد ازواج کی اجازت دینا نہیں ہے، کیونکہ اس کی اجازت تو پہلے ہی تھی اور معاشرے میں ہزاروں برس سے اس کا رواج موجود تھا، بلکہ دراصل اس میں جو نیا قانون دیا گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ بیویوں کی تعداد پر 4 کی قید لگا دی گئی جو پہلے نہ تھی، اور 1 سے زائد بیویاں رکھنے کی اباحت کو عدل کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے جس کو پہلے ملحوظ نہیں رکھا جاتا تھا۔ اس تعبیر کی غلطی بالکل کھل جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے، اور آپ کے کسی نکاح کا بھی اصل محرک یہ امر نہ تھا کہ آپ کچھ یتیم بچوں کی پرورش کے لیے کسی خاتون کو نکاح میں لانا چاہتے تھے۔ اس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور آپ کے بعد بیویوں پر بیویاں کی جن میں کنواریاں بھی تھیں اور بے اولاد مطلقہ یا بیوائیں بھی۔ اس دور سے لے کر آج تک فقہائے اسلام میں سے کسی نے بھی ان خفتم اللہ تقسطوا کا مطلب یہ نہیں سمجھا کہ تعدد ازواج کی اجازت صرف یتیم بچوں کی پرورش کے لیے ہے اور دوسری بیوی لازماً کسی بھی یتیم بچے کی ماں ہی ہونی چاہیے۔ تعویل نمبر 3۔ تیسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ اگر ایک مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں 1 سے زیادہ بیویاں نہیں کروں گا کیونکہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو 8 کروڑ مسلمانوں کی اکثریت بھی ساری قوم کے لیے یہ قانون بنا سکتی ہے کہ قوم کی معاشی، تمدنی اور سیاسی حالت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کا کوئی فرد 1 سے زیادہ بیویاں کرے۔ اس عجیب طرز استدلال کے متعلق ہم عرض کریں گے کہ ایک مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ وہ 1 سے زیادہ بیویاں نہ کرے گا تو اس آزادی کو استعمال کرتا ہے جو اس کی خانگی زندگی کے بارے میں خدا نے اسے دی ہے۔ اس آزادی کو شادی نہ کرنے کے بارے میں بھی استعمال کر سکتا ہے، ایک بیوی پر اکتفا کرنے میں بھی استعمال کر سکتا ہے، اور کسی وقت اس کی رائے بدل جائے تو 1 سے زائد بیویاں کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب قوم تمام افراد کے بارے میں کوئی مستقل قانون بنا دے گی تو فرد سے اس کی وہ آزادی سلب کر لے گی جو خدا نے اسے دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسی قیاس پر کیا قوم کسی وقت یہ فیصلہ کرنے کی بھی مجاز ہے کہ اس کے آدھے افراد شادی کریں اور آدھے نہ کریں، یا جس کی بیوی یا شوہر مر جائے وہ نکاح ثانی نہ کریں؟ ہر آزادی جو افراد کو دی گئی ہے اسے بنائے استدلال بنا کر قوم کو یہ آزادی دینا کہ وہ افراد سے ان کی آزادی سلب کر لے ایک منطقی مغالطہ تو ہو سکتا ہے، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ قانون میں یہ طرز استدلال کب سے مقبول ہوا ہے۔ تاہم تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ 8 کروڑ مسلمانوں کی اکثریت مثلا ان میں سے 4 کروڑ 1,000 مل کر ایسا کوئی فیصلہ کرنے کا مجاز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر 8 کروڑ مسلمانوں میں سے صرف چند ہزار مل کر اپنی ذاتی رائے سے اس طرح کا کوئی قانون تجویز کریں اور اکثریت کی رائے کے خلاف اسے زبردستی ملک پر مسلط کر دیں
تو ان کے اپنے بیان کردہ اصول کی روح سے اس کا کیا جواز ہوگا؟ 8 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں سے 1 لاکھ بلکہ 50,000 کا بھی نقطۂ نظر یہ نہیں ہو کہ قوم کی معاشی، تمدنی اور سیاسی حالت اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے 1 سے زائد بیویاں رکھنا تو قانوناً ممنوع ہو، البتہ اس کا گرل فرینڈ سے آزادانہ تعلق یا طوائفوں سے ربط ضبط یا مستقل داشتہ رکھنا از روئے قانون جائز رہے۔ خود وہ عورتیں بھی جن کے لیے سوکن کا تصور ہی تکلیف دہ ہے، کم ہی ایسی ہوں گی جن کے نزدیک ایک عورت سے ان کے شوہر کا نکاح ہو جائے تو ان کی زندگی ستی سے بدتر ہو جائے گی، لیکن اسی عورت سے ان کے شوہر کا ناجائز تعلق رہے تو ان کی زندگی جنت کا نمونہ بنی رہے گی۔ تعویل نمبر 4، چوتھی چیز متجدد دین کی طرف سے پیش کی جاتی ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں طے کیا گیا ہے کہ جو لوگ شادی کرنے کے ذرائع نہ رکھتے ہوں ان کو شادی نہ کرنی چاہیے۔ اگر ذرائع کی کمی کے باعث ایک شخص کو ایک بیوی کرنے سے روکا جا سکتا ہے تو انہی وجوہ یا ایسی وجوہ کی بنا پر اسے 1 سے زائد بیویاں کرنے سے کیوں نہیں روکا جا سکتا؟ اس طویل میں جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے اس کے اصل الفاظ یہ ہیں: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور عفت میں آبی سے کام لیں وہ لوگ جو نکاح کا موقع نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ ان الفاظ میں یہ مفہوم کہاں سے نکلتا ہے کہ ایسے لوگوں کو نکاح نہ کرنا چاہیے؟ ان میں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ جب تک اللہ نکاح کے ذرائع فراہم نہ کر دے اس وقت تک مجرد لوگ عفت مآب بن کر رہیں، بدکاری کر کے نفس کی تزکین نہ کرتے پھریں۔ تاہم اگر کسی نہ کسی طرح نکاح سے ممانعت کا مفہوم ان الفاظ میں داخل کر بھی دیا جائے تو پھر بھی اس کا روئے سخن فرد کی طرف ہے، نہ کہ قوم یا ریاست کی طرف۔ یہ بات تو فرد کی اپنی صوابدید پر چھوڑی گئی ہے کہ کب وہ اپنے آپ کو شادی کر لینے کے قابل پاتا ہے اور کب نہیں پاتا، اور اسی کو یہ ہدایت کی گئی ہے، اگر فی الواقع ایسی کوئی ہدایت کی بھی گئی ہے، کہ جب تک وہ نکاح کے ذرائع نہ پائے نکاح نہ کرے۔ اس میں قوم یا ریاست کو یہ حق کہاں دیا گیا ہے کہ وہ فرد کے اپنے ذاتی معاملے میں دخل دے اور یہ قانون بنا دے کہ کوئی شخص اس وقت تک نکاح نہ کرنے پائے جب تک وہ ایک عدالت کے سامنے اپنے آپ کو ایک بیوی اور گنتی کے چند بچوں کی جن کی تعداد مقرر کر دینے کا حق بھی ان حضرات کی رائے میں یہی آیت ریاست کو عطا کرتی ہے، پرورش کے قابل ثابت نہ کر دے۔ آج کے الفاظ اگر کچھ اہمیت رکھتے ہیں تو اس معاملے میں ریاست کی قانون سازی کا جواز ہمیں بتایا جائے کہ اس کے کس لفظ سے نکلتا ہے، اور اگر کہیں نکلتا تو اس آیت کی بنیاد پر مزید پیش قدمی کر کے 1 سے زائد بیویوں اور مقرر تعداد سے زائد بچوں کے معاملے میں ریاست کو قانون بنانے کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تعویل نمبر 5، اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز استدلال یہ لوگ سورہ نساء کی آیت نمبر 129 سے کرتے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں: وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور تم ہرگز یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ عدل کرو عورتوں یعنی بیویوں کے درمیان، خواہ تم اس کے کیسے ہی خواہش مند ہو، لہٰذا ایک بیوی کی طرف بالکل نہ جھک پڑو کہ دوسری کو معلق چھوڑ دو، اور اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ یقیناً درگزر کرنے والا رحیم ہے۔ ان الفاظ کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت 3 میں عدل کی شرط کے ساتھ تعدد ازواج کی اجازت دی ہے، پھر اسی صورت کی آیت 129 میں یہ بات خود واضح کر دی کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا انسانی ہستیوں کے بس میں نہیں ہے۔ اب یہ ریاست کا کام ہے کہ ان دونوں آیتوں میں تطبیق دینے کے لیے ایک قانون بنائے، 1 سے زیادہ بیویاں کرنے پر پابندیاں عائد کر دے۔ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ 2 بیویاں کرنے کی صورت میں چونکہ سال کے تجربات سے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے اور قرآن میں بھی یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ دونوں بیویوں کے ساتھ یکساں برتاؤ نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ طریقہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جاتا ہے۔ ہمیں سخت حیرت ہے کہ اس آیت میں اتنا بڑا مضمون کس طرح اور کہاں سے نکل آیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو ضرور فرمایا ہے کہ انسان 2 یا زائد بیویوں کے درمیان پورا عدل اگر کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، مگر کیا اس بنیاد پر اس نے تعدد ازواج کی وہ اجازت بھی واپس لے لی جو عدل کی شرط کے ساتھ اس نے خود ہی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں دی تھی؟
آیت کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ اس فطری حقیقت کو صریح لفظوں میں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دو یا زائد بیویوں کے شور سے صرف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایک بیوی کی طرف اس طرح ہمتاً نہ مائل ہو جائے کہ دوسری بیوی یا بیویوں کو معلق چھوڑ دے۔ بالفاظ دیگر پورا عدل نہ کر سکنے کا حاصل قرآن کی روح سے یہ نہیں ہے کہ تعدد ازواج کی اجازت ہی سرے سے منسوخ ہو جائے، بلکہ اس کے برعکس اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ شور ازدواجی تعلق کے لیے ایک بیوی کو مخصوص کر لینے سے پرہیز کرے اور ربط و تعلق سب بیویوں سے رکھے، خواہ اس کا دلی میلان ایک ہی کی طرف ہو۔ یہ حکم ریاست کو مداخلت کا موقع صرف اس صورت میں دیتا ہے کہ جب کہ اس ایک شوہر نے اپنی دوسری بیوی یا بیویوں کو معلق کر کے رکھ دیا ہو۔ اسی صورت میں وہ بے انصافی واقع ہوگی جس کے ساتھ تعدد ازواج کی اجازت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن کسی منطق کی روح سے بھی اس آیت کے الفاظ اور اس کی ترکیب اور فہوا یہ گنجائش نہیں نکالی جا سکتی کہ معلق نہ رکھنے کی صورت میں ایک ہی شخص کے لیے تعدد ازواج کو از روئے قانون ممنوع ٹھہرایا جا سکے، کجا کہ اس میں اتنا بڑا مضمون نکال لیا جائے کہ ریاست تمام لوگوں کے لیے ایک سے زائد بیویاں رکھنے کو مستقل طور پر ممنوع ٹھہرا دے۔ قرآن کی جتنی آیتوں کو بھی آدمی چاہے ملا کر پڑھے، لیکن قرآن کے الفاظ میں قرآن ہی کا مفہوم پڑھنا چاہیے۔ کوئی دوسرا مفہوم کہیں سے لا کر قرآن میں پڑھنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ مفہوم قرآن سے نکل رہا ہے کسی طرح بھی درست طریقے مطالعہ نہیں ہے، کجا کہ اسے درست طریقے اجتہاد مان لیا جائے۔ تعویل نمبر 6۔ ایک اور تعویل یہ بھی کی جاتی ہے کہ سورہ نساء کی آیت 3 تعدد ازواج کو زیادہ سے زیادہ بس مباح ہی قرار دیتی ہے، اسے لازم تو نہیں کرتی۔ اب اگر کوئی اسلامی حکومت یہ دیکھے کہ اس اجازت سے عام طور پر لوگ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ اس مباح فعل سے لوگوں کو روک دے تو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بہت سے مباح افعال ایسے ہیں جن پر حکومت پابندیاں عائد کرتی رہتی ہے اور آپ اسے دین میں مداخلت نہیں کہتے۔ مثلا سڑک پر دائیں اور بائیں چلنا دونوں مباح ہیں، حکومت یہ پابندی عائد کر دیتی ہے کہ دائیں نہ چلو اور صرف بائیں چلو۔ کیا یہ دین میں مداخلت ہے؟ گوشت ہر روز ہر وقت کھانا مباح ہے، حکومت کسی مصلحت سے ایک دن یا 2 دن گوشت کھانے سے روک دیتی ہے، کیا یہ بھی دین میں مداخلت ہے؟ پھر آخر تعدد ازواج ہی ایک ایسا مباح فعل کیوں ہو کہ اس پر پابندیاں عائد کرنا دین میں مداخلت قرار پائے؟ بظاہر یہ تعویل بڑی معقول نظر آتی ہے، مگر در حقیقت یہ کھلا مغالطہ ہے۔ ایک قسم کے معاملات وہ ہیں جن کے متعلق شریعت نے بالکل سکوت اختیار کیا ہے، نہ ان کو منع کیا ہے، نہ ان کی اجازت دی ہے اور نہ ان کا حکم دیا ہے۔ ایسے معاملات میں حکومت پوری طرح آزاد ہے کہ اجتماعی مصالح کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے بارے میں جیسا قانون چاہے بنائے۔ دوسری قسم کے معاملات وہ ہیں جن میں شریعت نے قانون سازی خود اپنے ہاتھ میں لی اور منع کرنے یا اجازت دینے یا حکم دینے کی صورت میں ان کے متعلق ایک ضابطہ بنا دیا ہے۔ ایسے معاملات میں اگر شریعت کے حکم کو بدل کر کوئی حکومت ممنوع کو جائز یا جائز کو ممنوع کرتی ہے تو وہ خدا کے قانون میں ترمیم کی مرتکب ہوتی ہے، اس لیے کہ یہاں ایک نص صریح نے ایک فعل کو منع کیا ہے یا مباح قرار دیا ہے۔ اس ممانعت کو اجازت سے یا اجازت کو ممانعت سے بدلنا مداخلت فی الدین بلکہ تعریف فی الدین نہیں تو اور کیا ہے۔ قرآن مجید ایک فعل کے متعلق صاف طور پر کہتا ہے کہ تم اسے کرنے کے مجاز ہو، آپ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ تم یہ فعل کرنے کے مجاز نہیں ہو۔ کیا یہ قرآن کی کھلی مخالفت نہیں ہے؟ بیانہ یہی آئینی نوعیت اس صورت میں بھی ہوگی جبکہ کوئی شخص تعدد ازواج کو ممنوع قرار دینے کے بجائے اس پر وہ پابندیاں لگائے جو قرآن کی لگائی ہوئی پابندیوں سے مختلف ہو۔ قرآن اس فعل کو مباح قرار دینے کے بعد اس پر صرف 2 پابندیاں لگاتا ہے، ایک یہ کہ آدمی بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں نہ رکھے، دوسرا یہ کہ جب اس کی 1 سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے درمیان نفقے اور ازدواجی تعلق میں مساوات برتے۔ ان دونوں پابندیوں کو اگر کوئی حکومت پوری طاقت کے ساتھ نافذ کرے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ وہ 4 کی حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے کو سخت سزا دے سکتی ہے، وہ بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنے والے کو عدل پر مجبور کر سکتی ہے۔ اسے پورا حق ہے کہ جو شخص عدل نہ کرے اس کے لیے سزا تجویز کر دے، لیکن اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس اباحت پر جو پابندیاں قرآن نے نہیں لگائی ہیں وہ اپنی طرف سے لگا دے۔ مثلا قرآن مجید 1 سے زائد بیویاں کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ فرد کے اپنے اختیار تمیزی پر چھوڑتا ہے۔ حکومت اگر اس اختیار تمیزی کو فرد سے سلب کر کے کسی پنچایت یا عدالت کی طرف منتقل کر دے تو یہ قرآن کے قانون میں کھلی ترمیم ہوگی۔ قرآن یہ رائے قائم کرنے کا ذمہ دار فرد کو قرار دیتا ہے اور کہ وہ اپنے آپ کو عدل پر قادر پاتا ہے یا نہیں۔ حکومت اگر یہ اختیار کسی دوسرے شخص یا
ادارے کو سونپتی ہے کہ وہ کسی شخص کے نکاح ثانی سے پہلے اس کے عدل پر قادر ہونے یا نہ ہونے کا حکم لگائے تو یہ بھی قرآن کے قانون میں ترمیم ہی ہے۔ قرآن ایک بالغ مسلمان مرد کو اپنے نکاح کے معاملے میں خواہ وہ پہلا نکاح ہو یا دوسرا یا تیسرا یا چوتھا، کسی سے اجازت لینے کا پابند نہیں کرتا۔ حکومت اگر اس کو کسی اجازت کا بھی پابند کرتی ہے تو قرآن کے قانون میں ترمیم کرتی ہے۔ قرآن تعدد ازواج کی اباحت کو ضرورت کے ساتھ مشروط نہیں کرتا، جو حکومت اسے خاص ضرورتوں کے ساتھ مشروط کرتی ہے اور فرد کو اس کا پابند کرتی ہے کہ نکاح ثانی سے پہلے کسی شخص یا ادارے کو اس بات پر مطمئن کرے کہ اسے ان خاص ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت فی الواقع لاحق ہے، وہ یقیناً قرآن کے قانون میں ترمیم کا ارتکاب کرتی ہے۔ غلط تعویلات کی اصل وجہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس طرح کی تعویلات کرنے والے حضرات کو ایک سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن مجید کہ جن آیات پر وہ کلام فرما رہے ہیں ان کو نازل ہوئے 1380 سال گزر چکے ہیں۔ اس پوری مدت میں مسلم معاشرے دنیا کے ایک بڑے حصے میں مسلسل موجود رہا ہے۔ آج کسی ایسی معاشی یا تمدنی یا سیاسی حالت کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی جو پہلے کسی دور میں بھی مسلم معاشرے کو پیش نہ آئی ہو، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ پچھلی صدی کے اواخر سے پہلے پوری دنیا اسلام میں کبھی یہ تخیل پیدا نہ ہوا کہ تعدد ازواج کو روکنے یا اس پر سخت پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کی کوئی معقول توجیہ اس کے سوا کی جا سکتی ہے کہ اب ہمارے ہاں یہ تخیل ان مغربی قوموں کے غلبے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے جو ایک سے زائد بیویاں رکھنے کو ایک قبیح و شنیع فعل اور خارج از نکاح تعلقات کو بشرط ترازی طرفین حلال و طیب یا کم از کم قابل درگزر سمجھتی ہے، جن کے ہاں بیوی کی موجودگی میں داشتہ رکھنا تو جرم نہیں ہے مگر اسی داشتہ سے نکاح کر لینا جرم ہے۔ اگر صداقت کے ساتھ فی الواقع اس کے سوا اس تخیل کے پیدا ہونے کی توجیہ نہیں کی جا سکتی تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس طرح خارجی اثرات سے متاثر ہو کر قرآنی آیات کی تعبیریں کرنا کیا کوئی صحیح طریقے اجتہاد ہے، اور کیا عام مسلمانوں کے ضمیر کو ایسے اجتہاد پر مطمئن کیا جا سکتا ہے؟ نئی شرطیں۔ بعض حضرات انہی خارجی اثرات سے متاثر ہو کر تعدد ازواج کی اجازت کو صرف ان حالات تک محدود رکھنے پر اصرار کرتے ہیں جبکہ ایک شخص کی بیوی بانجھ ہو یا اتنی بیمار ہو کہ ازدواجی تعلق کے لائق نہ رہے یا اور ایسی کوئی ناگزیر مجبوری درپیش ہو، لیکن ان کے اس خیال کی کھلی تردید خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہو جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سے زائد نکاح کیے ان کی وجہ یہ نہ تھی کہ بیوی بیمار تھی یا بانجھ تھی یا اولاد نرینہ نہ تھی یا کچھ یتیموں کی پرورش کا مسئلہ درپیش تھا۔ ان محدود شخصی ضروریات کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نکاح یا تو تبلیغی و تعلیمی ضروریات کے لیے کیے یا اصلاح معاشرہ کے لیے یا سیاسی و اجتماعی مقاصد کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے خود تعدد ازواج کو ان چند گنی چنی مخصوص اغراض تک جن کا آج نام لیا جا رہا ہے محدود نہیں رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا بہت سے دوسرے مقاصد کے لیے متعدد نکاح کیے تو کوئی دوسرا شخص کیا حق رکھتا ہے کہ قانون میں اپنی طرف سے چند قیود تجویز کرے اور اوپر سے دعویٰ یہ کرے کہ یہ حد بندیاں وہ شریعت کے مطابق کر رہا ہے؟ دراصل ان ساری حد بندیوں کی جڑ مغربی تخیل ہی ہے کہ تعدد ازواج بجائے خود ایک برائی ہے۔ اسی تخیل کی بنا پر یہ نظریہ پیدا ہوا ہے کہ یہ فعل حرام اگر کبھی حلال ہو بھی سکتا ہے تو صرف شدید ناگزیر ضروریات کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اس درآمد شدہ تخیل پر اسلام کا جعلی ٹھپا لگانے کی چاہے کتنی کوشش کی جائے، قرآن و سنت اور پوری امت مسلمہ کا لٹریچر اس سے قطعاً ناآشنا ہے۔ پھر یہ لوگ ناگزیر ضرورت کی شرط پر مزید دو شرطوں کا اضافہ کرتے ہیں، ایک یہ کہ آدمی کسی عدالت یا عذرو قانون مقرر کیے ہوئے کسی سرپنچ یا پنچایت کو اس بات پر مطمئن کرے کہ اسے فی الواقع دوسری بیوی کی ضرورت ہے، دوسرا یہ کہ اپنی پہلی بیوی کو اس پر راضی کرے یا اس سے نکاح ثانی کی اجازت لے۔ یہ دونوں بالکل نرالے اور اجنبی تخیلات ہیں جنہیں اسلامی قانون میں زبردستی داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلامی قانون تعدد ازواج کے لیے ناگزیر ضرورت کی شرط ہی سے ناشنا ہے، کجا کہ اس پر ان دو شرطوں کا اور اضافہ کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ان شرطوں کا ماخذ کیا ہے، یہ کہاں سے لائی گئی ہیں؟ کیا قرآن میں کہیں ان کا ذکر ہے؟ کیا کسی حدیث میں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ کیا اسلام کی پوری تاریخ میں کبھی تعدد ازواج کے لیے شرطیں لگائی گئی ہیں؟ کیا کوئی شہادت ثمر کی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کے بعد جتنی بیویاں کی
ان میں سے کسی شادی سے پہلے آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جمع کر کے انہیں اس بات پر مطمئن کیا ہو کہ مجھے مزید ایک بیوی کی ضرورت ہے، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی کو دوسری شادی کرنے سے پہلے اس بات پر مجبور کیا گیا ہو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا صحابہ کے کسی پنجائت کے سامنے اپنی ضرورت ثابت کریں۔ رہی پہلی بیوی سے اجازت، تو یہ عجیب بات ہے کہ ایک مسلمان مرد اپنے نکاح کے معاملے میں اپنے باپ اور اپنی ماں سے تو اجازت لینے کا پابند نہ ہو، مگر بیوی سے اجازت لینے کا اسے پابند کیا جائے۔ غالباً یہ تجویز کسی ایسے زن مرید کے ذہن میں کی آفریدہ ہے جس کے نزدیک شادی ہو جانے کے بعد ایک آدمی کا تعلق ماں باپ سے کٹ جاتا ہے اور صرف بیوی ہی اس کی اکیلی سرپرست رہ جاتی ہے۔ اگر بیوی کی رضامندی کو اس بنا پر ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ شوہر کے گھر میں ایک دوسری بیوی کا آ جانا اس کے لیے پیچیدگیاں پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ گھر کے بیٹے کے گھر میں ایک اور بہو کا آ جانا کیا وہ ماں اور باپ کے لیے کوئی پیچیدگی پیدا نہیں کرتا؟ آپ کی نگاہ میں ان بیچاروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ آخری سہارا۔ ان تمام غلط تعویلات اور من گھڑت شرطوں کے بعد آخری سہارا اس واقعے سے لیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی زندگی میں جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دوسری شادی کرنی چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے روک دیا۔ اس واقعے سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ دوسری شادی کرنا فی الواقع ایک بری بات ہے، اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے روک دیا تھا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ دلیل لائی جاتی ہے کہ ایک شخص کا نکاح ثانی اس کی بیوی اور سسرال والوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی پر سوگن کا آنا گوارا نہ فرمایا۔ لہٰذا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں تمام لوگوں کو تعدد ازواج سے روک دیا جائے تو آخر مذائقہ کیا ہے؟ یہ تو عین سنت رسول کی پیروی ہوگی۔ اب ذرا اصل واقعے کو دیکھیے جسے اسلام کے پورے قانون تعدد ازواج پر خط نسخ پھیر دینے کے لیے بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ تفصیل اس واقعے کی یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بیٹی سے، جس کا نام کسی نے جویریہ، کسی نے غورہ اور کسی نے جمیلہ بیان کیا ہے، نکاح کرنا چاہا۔ لڑکی کے خاندان والوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر بیٹی نہ دیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ ایک روایت کی روح سے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اشارتاً کنایتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس معاملے کا چرچا سن لیا اور جا کر اپنے والد ماجد سے اس کی شکایت کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی الشام بن المغیرہ استاذنونی ان ینکحوا ابنتہم علی ابن ابی طالب فلا اذن ثم لا اذن الا ان یرید ابن ابی طالب ان یطلقوا ابنتی وینکحوا ابنتہم فانما ہی بضاعۃ من یریبنی ما ارابها ویؤذیننی ما اذاها۔ بنی شام بن مغیرہ نے مجھ سے اس بات کی اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی علی بن ابی طالب کے نکاح میں دیں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا الا یہ کہ ابو طالب کا بیٹا میری لڑکی کو طلاق دے کر ان کی لڑکی سے نکاح کر لے۔ میری لڑکی میرا ٹکڑا ہے، جو کچھ اسے ناگوار ہوگا وہ مجھے ناگوار ہوگا، اور جو چیز اسے تکلیف دے گی وہ مجھے تکلیف دے گی۔ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ مجھ سے اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ اپنے دین کے معاملے میں کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے۔ اس واقعے پر آدمی کو یہ شبہ لاحق ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بہت سی شادیاں کی اور عام لوگوں کو بھی 4 تک بیویاں بیک وقت رکھنے کی اجازت دی، مگر خود اپنی بیٹی پر ایک سوگن کا آنا بھی آپ نے گوارا نہ کیا۔ سوگن کے آنے سے جو اذیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اور بیٹی کی خاطر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتی تھی، وہی اذیت دوسری عورتوں اور ان کے ماں باپ کو بھی تو لاحق ہوتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں تو اسے برداشت نہ کیا اور دوسروں کے حق میں اسے جائز رکھا؟ بظاہر یہ ایک سخت اعتراض ہے اور معاملے کی سادہ صورت دیکھ کر آدمی بڑی الجھن میں پڑ جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ بات ناقابل انکار ہے کہ ایک عورت کا شوہر اگر دوسری بیوی لے آئے تو اس عورت کو فطرتاً ناگوار ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ، بھائی بہن، دوسرے رشتہ داروں کو بھی
اس سے اذیت ہوتی ہے۔ شریعت نے ایک سے زیادہ نکاحوں کی اجازت اس مفروضے پر نہیں دی کہ یہ چیزیں اس عورت کو اور اس کے رشتہ داروں کو ناگوار نہیں ہوتی جس پر سوکن آئے، بلکہ اس امر واقع کو جانتے ہوئے شریعت نے اسے اس لیے حلال کیا ہے کہ دوسری اہم تر اجتماعی معاشرتی مصلحتیں اس کو جائز کرنے کی متقاضی ہیں۔ شریعت یہ بھی جانتی ہے کہ سوکنے بہرحال سہیلیاں اور شور شریک بہنیں بن کر نہیں رہ سکتی، ان کے درمیان کچھ نہ کچھ کشمکش اور چپکلش ضرور ہوگی اور خانگی زندگی تلخیوں سے محفوظ نہ رہ سکے گی، لیکن یہ انفرادی قباحتیں عظیم تر اجتماعی قباحت سے کم تر ہیں جو یک زوجی کو بطور قانون لازم کر دینے سے پورے معاشرے میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے تعدد ازواج کو حلال قرار دیا ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا پیچیدگی واقعہ ہوتی ہے۔ شرعاً آپ کی بیٹی پر بھی سوکن لانا آپ کے داماد کے لیے حلال ہے۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا، اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان کے لیے یہ فعل حرام ہے، بلکہ آپ نے خود تصریح فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی شخصیت میں دو مختلف حیثیتیں جمع تھیں۔ ایک حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اور فطرتاً یہ ممکن نہ تھا کہ آپ کی صاحبزادی کے گھر میں سوکن آنے سے جو تلخی پیدا ہو اس کا تھوڑا یا بہت اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر نہ پڑے۔ دوسری حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور رسول کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی شخص کے تعلق خراب ہو جائے اور کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجب اذیت بن جائے تو اس کے دین و ایمان کی بھی خیر نہ تھی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اور بنی ہشام بن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا، کیونکہ اگرچہ شرعاً یہ حلال تھا مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان والوں کے ایمان اور ان کی عاقبت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ایک اور بات جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ذکر فرمایا وہ یہ تھی کہ بنی ہشام بن مغیرہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن رہ چکے ہیں، اور فتح مکہ کے بعد تازہ مسلمان ہوئے تھے۔ خود اس لڑکی کے باپ ابو جہل کے متعلق تو سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں وہ تمام کفار سے بازی لے گیا تھا۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کا خاندان برسوں اس کے جذبہ انتقام میں تڑپتا رہا۔ اب اگرچہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن یہ تحقیق ہونا ابھی باقی ہے کہ یہ قبول اسلام واقعی پورے اخلاص اور قلوب کی مکمل تبدیلی کا ثمرہ ہے یا محض شکست کا نتیجہ۔ اس حالت میں اس خاندان کے لڑکی اور وہ بھی خاص ابو جہل کی بیٹی کا اس گھر میں سوکن بن کر پہنچ جانا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ملکہ بیت تھی بڑے فتنوں کا سبب بن سکتا تھا۔ ان لوگوں کی تالیف قلب تو کی جا سکتی تھی اور کی بھی گئی، لیکن اسلام کے ساتھ ان کے تعلق کا حال جب تک ٹھیک معلوم نہ ہو جائے انہیں عین خاندان رسالت میں گھسا لانا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بالمقابل لا کھڑا کرنا سخت نامناسب اور پرخطر تھا۔ اس وجہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو ناپسند فرمایا اور علل اعلان کہا کہ خدا کے رسول کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نیز اس بات کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اس سے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک فرد کی اپنے بیاہ شادی کے معاملے میں اگرچہ وہ بجائے خود حلال ہی صحیح ایسی آزادی نہیں دی جا سکتی جس سے پوری ملت کے لیے فتنہ و شر کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ بے شک یہاں یہ اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ ابو جہل کے خاندان سے ابو سفیان کا خاندان اسلام کی عداوت میں کچھ کم نہ تھا، پھر اگر ابو جہل کی خاندان کے لڑکی کا خانوادہ رسالت میں آنا موجب فتنہ ہو سکتا تھا تو ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہو جانا کیوں خطرے سے خالی تھا؟ لیکن دونوں کے حالات کا فرق نگاہ میں ہو تو یہ اعتراض اب سے آپ ختم ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابو جہل کی لڑکی اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا سرے سے کوئی مقابلہ ہی نہ تھا۔ ابو جہل کی لڑکی اور اس کے چچا اور بھائی سب کے سب فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے۔ ان کے بارے میں یہ امتحان ہونا ابھی باقی تھا کہ ان کا ایمان کس حد تک اخلاص پر مبنی ہے اور کہاں تک اس میں شکست خوردگی کا اثر ہے، بخلاف اس کے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اس بڑے سے بڑے امتحان سے گزر کر جو اکابر صحابہ میں سے بھی کم ہی کسی کو پیش آیا تھا اپنے کمال اخلاص اور اپنی صداقت ایمانی کا ثبوت دے چکی تھی۔ انہوں نے دین کی خاطر وہ قربانیاں کی تھیں جن کی نظیر مشکل ہی سے کہیں اور نظر آ سکتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، ابو سفیان کی بیٹی ہند بنت عتبہ مشہور ہند جگر خوار کی لخت جگر جس کی پھوپھی وہ عورت تھی جسے قرآن میں حمالہ الطیب
کا خطاب دیا گیا، جن کا نانا عتبہ بن ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، اس خاندان سے اور اس ماحول سے نکل کر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے ایمان لاتی ہیں اور اپنے شوہر کو مسلمان کرتی ہیں۔ خاندان والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مہاجرین حبشہ کے ساتھ ہجرت کر جاتی ہیں۔ حبش جا کر شوہر عیسائی ہو جاتا ہے اور وہ دین کی خاطر اس کو بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ غریب الوطنی کی حالت میں تنہا ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ رہ جاتی ہیں، مگر ان کے عزم ایمانی میں ذرہ برابر تزلزل نہیں آتا۔ کئی برس جب اس حالت میں گزر جاتے ہیں اور ایک بے سہارا خاتون دیار غیر میں ہر طرز سے کے مصائب جیر کر یہ ثابت کر دیتی ہے کہ دین کو جس پائے کے خلوص، جس مرتبے کی سیرت اور جس درجے کا کردار مطلوب ہے وہ سب یہاں موجود ہے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب ان پر پڑتی ہے اور آپ حبش ہی میں ان کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے بعد وہ حبش سے واپس آ کر حرم نبوی میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کی تھوڑی مدت بعد قریش صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے پر چڑھائی کر دیں گے۔ اس موقع پر ابو سفیان صلح کی بات چیت کے لیے مدینے آتا ہے اور اس امید پر بیٹی کے یہاں پہنچتا ہے کہ اس کے ذریعے صلح کی شرائط طے کرنے میں سہولت ہوگی۔ برسوں کی جدائی کے بعد پہلی مرتبہ باپ سے بیٹی کو ملنے کا موقع ملتا ہے، مگر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرش پر بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو بیٹی فوراً یہ کہہ کر فرش اٹھا لیتی ہے کہ رسول خدا کے فرش پر ایک دشمن اسلام نہیں بیٹھ سکتا۔ ایسی خاتون کا خانوادہ رسالت میں داخل ہونا تو ہیرے کا ہار میں ٹھیک اپنی جگہ پا لینا ہے۔ اس سے کسی فتنے کے رونما ہونے کا کوئی بعید ترین امکان کیا، وہم بھی نہ ہو سکتا تھا۔ البتہ اس لڑکی کا اس خاندان میں آنا ضرور فتنے کے امکانات اپنے اندر رکھتا تھا، جس کے خاندان کو صرف فتح مکہ نے اسلام میں داخل کیا تھا، اور اسلام میں آئے ہوئے جس کو ابھی صرف چند مہینے ہی ہوئے تھے۔ اسی کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے اثرات سے اس کا اور اس کے خاندان والوں کا دل پوری طرح پاک ہوا ہے یا نہیں۔ یہ اس واقعے کی اصل حقیقت اس مخصوص واقعے میں مخصوص حالات کی بنا پر جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس کو ایسی قانون سازی کے لیے آخر کس طرح دلیل بنایا جا سکتا ہے جو قرآن اور سنت اور دور صحابہ سے لے کر آج تک کے متفق علیہ قانون کو منسوخ کر کے رکھ دے۔ دو ٹوک بات۔ اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے ہم نئے دور کے مجتہدین سے ایک بات صاف عرض کر دینا چاہتے ہیں۔ اول یہ کہ دنیا میں جہاں میں قانون یک زوجی لیگل مونوگیمی رائج کی گئی ہے، وہاں غیر قانونی تعدد ازواج اللیگل پولیگیمی کو فروغ نصیب ہو کر رہا ہے۔ آپ کوئی مثال ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ قانون یک زوجی نے کہیں کسی زمانے میں بھی عمل یک زوجی کی شکل اختیار کی ہو۔ اس کے برعکس اس قانونی پابندی کا نتیجہ ہر جگہ یہی ہوا ہے کہ آدمی کی جائز بیوی تو صرف ایک ہوتی ہے، مگر حدود نکاح سے باہر وہ عورتوں کی غیر محدود تعداد سے عارضی اور مستقل ہر طرح کے ناجائز تعلقات پیدا کرتا ہے، جس کی ذمہ داری وہ قبول نہیں کرتا، جن کے حقوق اس پر عائد نہیں ہوتے، جن سے پیدا ہونے والی ناجائز اولاد سے بھی وہ بالکل بری الذمہ ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ یک زوجی کو اختیار کریں یا تعدد ازواج کو، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ قانون تعدد ازواج کو قبول فرماتے ہیں یا غیر قانونی تعدد ازواج کو۔ اگر پہلی چیز آپ کو قبول نہیں ہے تو دوسری چیز آپ کو لازماً قبول کرنا پڑے گی، اور اس کے ساتھ کنواری ماؤں اور حرامی بچوں کی اس روز افزوں تعداد کا بھی خیر مقدم کرنا ہوگا جو قانون یک زوجی پر عمل کرنے والے ملکوں کے لیے ایک پریشان کن مسئلہ بن چکی ہے۔ اگر آپ اس خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ جس حماقت کے برے نتائج دوسرے دیکھ چکے ہیں اس کا ارتکاب کر کے وہ نتائج دیکھنے سے آپ بچے رہیں، تو تجربہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ احمقوں کی جنت میں بستے تھے، مگر اس وقت آپ کی آنکھیں کھلیں گی تو اس کا فائدہ کچھ نہ ہوگا، کیونکہ جس فساد کا دروازہ آپ کھول چکے ہوں گے اسے بند کرنا آپ کے بس میں نہ ہوگا۔ ایک طرف تو آپ مغرب کی اندھی تقلید میں فحش لٹریچر، عریان تصاویر، شیوانی موسیقی اور ہیجان انگیز فلموں کا سیلاب ملک میں لا رہے ہیں جو لوگوں کے صنفی جذبات کو ہر وقت بھڑکاتا رہتا ہے، دوسری طرف آپ مخلوط تعلیم کو رواج دے رہے ہیں، ثقافت کے پروگرام چلا رہے ہیں، روز بروز زیادہ سے زیادہ عورتوں کو ملازمتوں میں کھینچ کر لا رہے ہیں، جس کی بدولت
بنی سوری عورتوں کے ساتھ مردوں کے اختلاط کے موقع بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ کے تازہ اقدامات یہ ہیں کہ تعدد ازواج پر آپ نے ایسی پابندیاں لگانی شروع کی ہیں جن سے وہ عملاً ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہو جاتا ہے، اور 16 سال سے کم عمر کی لڑکی اور 18 سال سے کم عمر کے لڑکے کی شادی آپ نے قانوناً ممنوع کر دی ہے۔ کیا اس کا صاف مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس ملک کو زنا کے طوفان میں غرق کر دینے کا ہی فیصلہ کر لیا ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔